Beloved brothers and sisters in Christ, مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، پیارے دوستوں، خواتین و حضرات، this is Brother Frank speaking. یہ بھائی فرینک آپ سے بین الاقوامی مشن سینٹر کریفلڈ جرمنی سے مخاطب ہے۔ We just greet you all. آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، You might ہم آپ کو اپنے خداوند یسوع مسیح کے بیش قیمت نام میں سلام پیش کرتے ہیں۔ may God's blessings خدا کے قیمتی اور پاک کلام کو سننے کے دوران ہی آپ پر خدا کی برکتیں ٹھہر جائیں۔ word of God. As we say every time, جیسے ہم ہر مرتبہ کہتے ہیں، subject, ہمارا مرکزی مضمون وہی رہتا ہے، the return, مسیح کی واپسی۔ the promise, ہمارے زمانے میں بائبل کی نبوتوں کا پورا ہونا fulfillment اور مسیح کی موتا واپسی۔ time. Then in پھر connection اس کے تعلق سے ان کی بلاہٹ جو برہ کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں، in the marriage supper of the Lamb, the calling out, the اس بلاہٹ، the separation تیاری، ان سب سے علیحدگی جو خدا کے کلام کے ساتھ میل نہیں کھاتے۔ the word of God. We cannot play ہم مزید مذہب نہیں کھیل سکتے۔ things with God and His word. ہم لازمی طور پر خدا اور اس کے کلام کی چیزوں کو نہایت سنجیدگی سے لیں، We may take اور جو فیصلہ ہم اب کریں گے وہی ہمارے ساتھ ابدیت میں جائے گا۔ اس لیے of God خدا کے کلام کی منادی کم از کم میرے لیے سب سے اہم چیز ہے important جو روئے زمین پر to the great عظیم الشان ذمہ داری سے جڑی ہوئی ہے۔ the face of the earth. نہ تو کوئی سیاستدان، Politician, نہ ہی کوئی صدر president, no one اس وقت خدا کے آگے کسی کے پاس اس سے بڑی ذمہ داری نہیں جتنی سچے خدا کے خادم کے پاس ہے of God, کہ خدا کے کلام کا آخری پیغام بشمول ان سب وعدوں کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا جائے before اس سے پہلے کہ مسیح کی مودا آمد یا واپسی ہو۔ beloved friends, عزیز دوستو، we go from scripture to ہم کلام کے ایک حوالے سے دوسرے حوالے میں جاتے ہیں the speaking. اور خدا خود ہی ہمارے ساتھ ہم سے بات کرے گا۔ Thessalonians, پہلے تسلنیکیوں کے دوسرے باب میں پالوس رسول اپنی خدمت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ الفاظ کہتا ہے، and said these words, for this cause اس واسطے ہم بھی بلا ناغہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں بلکہ جیسا حقیقت میں ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا۔ word of a man وہ تم میں جو ایمان لائے تاثیر بھی کر رہا ہے۔ word of God, which effectually works also in you that believe. To believe God is ایماندار کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ خدا پر ایمان لایا جائے۔ every Christian, آج کل ہر مسیحی ایماندار ہے everybody اور ہر کوئی بولتا اور بیان کرتا ہے جیسے سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، right. And even اور حتیٰ کہ مسیحیت کے اندر جھانک کر دیکھیں if the کہ اگر حساب کتاب درست ہے، we have ہمارے پاس 100 347 مختلف فرقے ہیں۔ denominations, اس کے علاوہ مسیحی رفاقتیں اور تنظیمیں بھی ہیں organizations, جو عالمی کلیسیائی مجلس میں شامل ہیں، the World Council of Churches. But we have only one لیکن ہمارے پاس صرف ایک ہی خدا ہے، one ایک ہی بائبل ہے، ایک ہی نجات دہندہ ہے، ایک ہی نجات، ایک ابدی زندگی اور ہمارا خداوند یسوع مسیح جس نے ہمیں مخلصی دی۔
on the cross جس نے کلوری کی صلیب پر ساری قیمت چکائی، and gave his life. جس نے اپنا لہو بہایا He said, اور ہمیں بچانے کے لیے اپنی زندگی دے دی. اس نے کہا میں اپنی کلیسیا بناؤں گا prevail اور عالم روا کے پھاٹک اس پر غالب نہیں آئیں گے. to the day of Pentecost. پھر ہم پینتیکوس کے دن کی طرف جاتے ہیں جب روح القدس نازل ہوا And the redeemed اور وہ جو لہو کے باعث نجات حاصل کر چکے تھے اکٹھے ہوئے. of one 120 کا پہلا گروپ where God جہاں خدا نے نئے عہد نامہ کی کلیسیا کا آغاز کیا، living church, زندہ کلیسیا، organism, روح القدس کی زندہ ساخت، the body مسیح کا بدن، as the apostle جیسے کہ پالوس رسول پہلے کرنتھیوں کے 12ویں باب میں کہتا ہے 12, by one spirit ایک ہی روح کے وسیلہ سے ہمیں ایک ہی بدن میں شامل ہونے کا بپتسمہ ملا ہے. many members like a جس طرح ایک فطرتی بدن کے بہت سے رکن ہوتے ہیں مگر سر ایک ہے، every اور سر ہر حصے کو حکم دیتا ہے. body. And then in verse بدن کے ہر رکن کو سر حکم دیتا ہے. states that God has placed into اور پھر 28ویں آیت میں پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ خدا نے اپنی کلیسیا میں رسول اور نبی اور استاد مقرر کیے ہیں، نہ کہ پوپ نہ کارڈینل، نہیں بلکہ رسول اور نبی اور استاد. they یہ عین اب تک زندہ خدا کی کلیسیا میں موجود ہیں اور کلیسیا اور مسیح کی دلہن میں تب تک رہیں گے جب تک وہ کامل ہو کر اس کے جلال میں نہیں لے لی جاتی. bride of Christ is perfected and will be taken into glory. All the true members مسیح کے بدن کے تمام حقیقی رکن عالمی کلیسیائی مجلس کے رکن نہیں ہیں، وہ تو مسیح کے رکن ہیں. there are two unities. اب دو طرح کے ملاپ ہو رہے ہیں، One ایک in connection جس کا تعلق مسیح کے ساتھ ہے and Jerusalem اور یروشلم کے ساتھ ہے اور ان سچی تعلیمات کے ساتھ ہے from Mount Zion as promised in Isaiah chapter جو 2. یروشلم میں کوہ سیون سے صادر ہوئی، جیسا یسایہ 2 باب میں وعدہ ہے. روح القدس Jerusalem یروشلم میں کوہ سیون پر نازل ہوا. went out from اس لیے جو کلام یروشلم سے صادر ہوا وہی خدا کا سچا پیغام ہے. all the teachers ان ساری تعلیمات کے حوالے سے جیسے الوہیت، بپتسمہ، اشاعہ ربانی، روحانی نعمتیں، the fruits پاک روح کے پھل، every ہر ایک چیز this book we call اس کتاب کے اندر درج ہے جسے ہم and پاک we must examine کلام مقدس کہتے ہیں. اور ہم لازمی اپنے آپ کو پرکھیں اور جانیں کہیں ہم اس کلیسیا کا حصہ تو نہیں جو روم سے جڑی ہوئی ہے، یا ہم یسوع مسیح کی حقیقی کلیسیا کا حصہ ہیں. church of Jesus روح القدس کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد وہ سب چیزیں میسر ہیں جو ہمارے خداوند نے ہمارے لیے مہیا کی ہیں. the Lord has provided for us. We know ہم جانتے ہیں for us وہ ہماری خاطر موا، those on the ہماری راست بازی کے لیے وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، and his اور اس کا جی اٹھنا ہمارے جی اٹھنے کی ضمانت ہے. اس کا آسمان پر جانا ہمارے آسمان پر جانے کی ضمانت ہے. for our going to heaven. So اس لیے ہر چیز جو خدا کے سچے فرزند کے پاس ہے وہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہمارا نجات دہندہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. so اس واسطے don't preach 3 ہم sacraments, 3 سیکرامنٹ کی منادی نہیں کرتے، 7 نہ ہی ہم 7 سیکرامنٹس کی منادی کرتے ہیں، کیونکہ بائبل کسی سیکرامنٹ کی تعلیم نہیں دیتی that means to جس کا مطلب ہو کہ ہم کوئی ایسا مذہبی عمل کریں جس سے لوگ نجات حاصل کریں. receive نجات بہت بہت ذاتی چیز ہے. very very personal
believe خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاؤ، not in نہ کہ کاہن پر، نہ ہی کسی کلیسیا پر، کسی پر بھی نہیں، صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاؤ تو تم نجات پاؤ گے۔ so God is چنانچہ خدا نے رابطہ اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے، even all the حتیٰ کہ جتنے بھی پیغمبر that came تیار کروانے اور خداوند کی راہ کا of the Lord, اور جو چیزیں خدا کرے گا ان کا اعلان کرنے آئے، they know انہوں نے اپنے ساتھ کسی رفاقت کو نہیں جوڑا، انہوں نے خداوند کی راہ تیار کی اور خدا کے لوگوں کو خدا کے پاس لا کر جمع کر دیا، Scripture is being fulfilled اور پھر کلام پورا ہوتا ہے، that hears my جو کوئی میرے کلام کو سنتا اور میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ eternal life. This is اور یہ سب اسی طرح ہے، all about the personal خدا کے ساتھ relationship آپ کا ذاتی بندھن، again, like نئے سرے سے پیدا ہونا، اسی طرح جیسے ہم فطرتی طور پر پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی ہم نئے سرے سے بھی پیدا ہوں، اور یہی ہمارے خداوند نے یوحنا کے 3 باب میں بھی کہا، but you must آپ لازمی be born again. آپ لازمی، نہ کہ آپ شاید بلکہ آپ لازمی نئے سرے سے پیدا ہوں، ورنہ آپ خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ Into the kingdom of God we are born. اسے کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ خدا کی بادشاہی میں ہم پیدا ہوتے ہیں جیسے ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح ہم خدا کی بادشاہی میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ یعقوب کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں جائیں، By the everlasting seed خدا کے کلام کے غیر فانی بیج سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر آپ پہلے پطرس کے being پہلے باب کی 23ویں آیت میں جائیں، everlasting بلکہ غیر فانی تخم سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو ابدی ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ 13 پھر آپ متی کے 13ویں باب میں جائیں، ہمارے خداوند نے بطور ابن آدم اچھا بیج بویا، اور خدا کی بادشاہی کے فرزند اچھے بیج ہیں۔ are this good seed. Matthew متی 13واں باب اس کی 37ویں اور 38ویں آیت۔ and 13 اس لیے پہلے تو خدا کے کلام کا بیج لازمی ہمارے دلوں اور ہماری جان کے اندر بویا جائے، into our heart, into our soul. So اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے خداوند نے مرکز 4 باب اور 14ویں آیت میں کہا، this word of خدا کا کلام بیج ہے۔ also in Luke لوکا 8ویں باب کی 11ویں آیت میں بھی the word کہ کلام بیج ہے، any interpretation نہ کہ کوئی تفسیر نہیں، بلکہ اصل خدا کا کلام، جیسے مسیح ہمارا خداوند اور نجات دہندہ کلام تھا، وہ کوئی تفسیر نہیں تھی۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، was with God and the word was God اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ among us. So یوحنا پہلا باب اور اس کی پہلی اور دوسری اور 14ویں آیت۔ in the flesh, so we are sons and daughters of اس لیے عزیز دوستو، جس طرح خدا کا بیٹا جسم میں ظاہر ہوا، اسی طرح God according to ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں جنہوں نے ابدی زندگی حاصل کی ہے، اور رومیو کے 8ویں باب کے مطابق ہم اپنے بدنوں کے تبدیل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ into incorruption at خداوند یسوع مسیح کی واپسی پر فانی سے غیر فانی میں بدل جائیں گے، مگر پہلے تبدیلی اندر سے ہونی چاہیے۔ we must have a personal relationship اپنے خداوند کے ساتھ ہمارا ایک شخصی رشتہ ہونا چاہیے۔ of a day ہمیں وہ دن اور گھڑی معلوم ہونی چاہیے جب ہم نے جانا کہ ہم کھوئے ہوئے ہیں، also اور پھر یہ بھی جانا کہ ہمیں نجات دہندہ کی ضرورت ہے، and then
اور پھر ہم یسوع مسیح پر بطور اپنے شخصی نجات دہندہ کے ایمان لے آئے، then پھر وہ ارشاد اعظم great commission جو ہمارے خداوند نے دیا that we should کہ ہم ساری دنیا میں جا کر سب قوموں میں انجیل کی منادی کریں۔ to every nation. And friends, اور دوستو، we must say this. ہمیں یہ ضرور کہنا چاہیے Deviation کہ اصل انجیل سے تجاوز اس طریقہ سے ہوئی ہے کہ صرف سر ہلا دینا کافی نہیں، enough to just shake the head. How many things, کتنی ہی چیزیں everything عملاً 2000 سال کے عرصہ کے دوران جب سے کلیسیا کا آغاز ہوا سب کچھ بدل دیا گیا۔ the church was established. Beloved friends, عزیز دوستو، I cannot go, میں ان تمام تفصیلات میں نہیں جا سکتا، but I must say, وقت آ گیا ہے کہ ہم بائبل کے ساتھ ہر چیز کی تحقیق کریں check with the Bible تاکہ یقیناً صرف وہی مانیں جیسے کلام نے کہا ہے۔ the scripture has said. Even when it comes, حتیٰ کہ جب شاعر ربانی کی جانب آتے ہیں، people think لوگوں کا خیال ہے کہ میں خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ blood. No, نہیں، and remember, یہ تو یادگاری ہے کہ ہمارے خداوند نے کلوری کی صلیب پر لہو بہایا ہے، Calvary, and according اور عبرانیوں کے 9ویں باب کے مطابق he went وہ بطور سردار کاہن اپنا ہی خون لے کر to, آسمان میں پاک ترین مقام میں چلا گیا۔ that's the way our اس طریقے سے آسمان میں ہماری مخلصی مکمل ہوئی۔ heaven, it took place on earth. وقوع تو زمین پر ہوئی مگر مکمل تب ہوئی جب آسمان پر لہو رحم گاہ پر رکھا گیا۔ The mercy seat. So friends, اس لیے دوستو، go کسی کلیسیا یا فرقہ کی راہ پر مت چلیں، واپس مسیح کی طرف لوٹیں جس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ the way, the truth, and the life. Then پھر even if you حتیٰ کہ اگر ہم متی 6 باب میں دعائے ربانی کی طرف آئیں chapter 6, people have تو لوگوں نے بائبل میں اسے تبدیل کر دیا ہے۔ the Bible, اصل میں the original, میں یہ اپنے ساتھ with لے کر آیا ہوں، the original, اصلی the Aramaic language, ارامی زبان میں اصل میں یہ کہتا ہے so we don't fall. ہماری رہنمائی کر تاکہ ہم آزمائش میں نہ پڑیں، We read, لیکن ہماری بائبلوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال۔ God, lead خدا ہمیں کیسے آزمائش میں ڈال سکتا ہے؟ and آزمانے والا تو شیطان ہے۔ شیطان خداوند کے پاس آیا اور 40 دن کے لمبے عرصے تک اسے آزماتا رہا۔ days. No, نہیں، cannot be خدا کو آزمایا نہیں جا سکتا یعقوب کے پہلے باب میں، tempt anyone. اور نہ ہی وہ کسی کو آزماتا ہے۔ اس لیے یوں ہونا چاہیے We don't fall. ہماری رہنمائی کر تاکہ ہم آزمائش میں نہ پڑ جائیں۔ You, even through the word of میں حتیٰ کہ آپ کے ساتھ خدا کے کلام کے اندر جا سکتا ہوں، مثال کے طور پر افسیوں کے 3 باب میں جہاں انگریزی کی بائبل میں بہت سارے ترجمے translations, ہیں، but the English Bible لیکن انگریزی کی بائبل here یہاں refers to a family in heaven. یہاں پر آسمان میں خاندان کا حوالہ دیتی ہے It's never in the original, جو کہ اصل کے اندر کبھی بھی نہیں تھا، in the German کبھی نہیں، Bible, اور یہ جرمن بائبل میں بھی نہیں ہے، the rest اور یہ دوسری Ephesians بائبلوں میں بھی نہیں ہے۔ افسیوں 3 باب اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں 15. For this cause, اس باعث میں خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرتا ہوں۔ the Father of our Lord Jesus Christ. شاندار، یہ ہم سب کرتے ہیں۔ اور پھر 15ویں آیت میں یوں کہتا ہے جس کے باعث زمین اور آسمان کے سب خاندان Of whom the whole family in heaven and on earth is named.
If there is a family, اگر آسمان میں کوئی خاندان ہے a father تو پھر وہاں باپ ہے، and a son. بیوی ہے، بیٹا ہے، This is where the triune اور یہیں پر تثلیثی تعلیم، تثلیث کی تعلیم کلام کی اسی قسم کی غلط تفسیروں پر بنیاد کرتی ہے۔ here یہاں be reading یہاں پر ایسے پڑھنا چاہیے جیسا کہ جرمن بائبل بھی کہتی ہے، and all fatherhood, تمام ولدیت، father ساری ولدیت، in heaven. آسمان میں بھی یا زمین پر بھی۔ See the difference? کیا آپ فرق دیکھتے ہیں؟ نہ کہ خاندان بلکہ ولدیت، There's one. وہ اکیلا ہے، آسمان میں وہ ہمارا باپ ہے۔ So beloved, اس لیے عزیزو، ہمارے پاس کتابچے ہیں جو ہم نے ان مختلف مضامین کے بارے میں لکھے ہیں، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ محض ایک آیت کو مت لیں بلکہ ہر اس آیت کو لیں جو اسی مضمون کے بارے بیان کرتی ہے۔ اور پھر بلا شبہ کنگ جیمز بائبل کے اندر کچھ ہوا جو کہ جرمن بائبل میں نہیں ملتا، اور نہ ہی وہ بائبل کے اس پہلے ترجموں میں تھا جو اصلاحی دنوں میں ہوا۔ 1531 میں زیورک بائبل کے اندر نہ ہی وہ اس میں تھا اور نہ ہی ہے 1543 والے لوتھر کے پہلے ترجمے کے اندر، یہ یہاں بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ انگریزی کے کنگ جیمز کے شمارہ میں پہلا یوحنا 5ویں باب میں ہے۔ یہاں پر ایک آیت 100% مقدس کلام کے اندر ٹھونسی گئی ہے، یہ یہاں نہیں ہے، یہ پہلے ترجمے میں بھی نہیں ہے۔ جب اصلاح کا وقت تھا اور یہ کچھ یوں پڑھی جاتی ہے، آسمان میں 3 گواہی دیتے ہیں، باپ، کلام اور روح القدس، اور یہ تینوں ایک ہیں۔ یہ آیت جرمن بائبل میں نہیں ہے، نہ ہی یہ بائبل ان اولین ترجموں میں تھی۔ یہ زوینگلی اور مارٹن لوتھر نے کیے، مگر آپ کی بائبل میں یہ ہے۔ اگر آپ زیریں حاشیہ پڑھیں تو یہاں کہتا ہے کہ عام طور پر یہ مانا اور تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس آیت کو کوئی کلمی اختیار نہیں ہے اور ٹھونسی گئی ہے، اور یہ میری اسکوفیلڈ بائبل کے زیریں حاشیہ میں ہے۔ چنانچہ مختصراً جو میں آج کہنے کی کوشش کرتا ہوں، حتیٰ کہ کلام خدا انسانی ہاتھوں میں پھنسا ہوا ہے، ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے جو ہمیں تمام سچائی میں لے چلے۔ دیکھیں، اگر کلام کا کوئی اور حوالہ اس کی تائید کرتا ہو جو یہ اکیلی آیت کہتی ہے، کیا کلام کا کوئی اور حوالہ آسمان میں خاندان کے ساتھ تائید کرتا ہے جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں؟ کیا کلام کا کوئی اور حوالہ اس کی تائید کرتا ہے کہ آسمان میں 3 ہے جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں؟ نہیں، وہاں نہیں ہے۔ اور بائبل کی ہر تعلیم لازمی طور پر کم از کم 2 یا 3 گواہیوں پر ہونی چاہیے۔ اس واسطے عزیزو، آئیے خدا کے فضل سے ہم نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ یسوع مسیح کی واپسی سے پہلے یہ خدا کا اخیر وقت ہے اور تمام چیزیں بحال ہونی چاہیے، انہیں واپس لانا ہوگا جہاں وہ عین ابتدا میں تھیں۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہا، اور نہ ہی میں چاہوں گا کہ آپ میرا وقت ضائع کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ وقت کی نزاکت کو محسوس کریں تاکہ صحیح فیصلہ کریں، تاکہ خدا کی طرف لوٹ آئیں، تاکہ اس کے کلام کی طرف لوٹ آئیں اور اس کی دلہن کلیسیا کا حصہ بن جائیں جس کو اب بلایا جا رہا ہے، اور وہ دلہا کی واپسی کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ متی 25واں باب۔ دیکھو، دلہا آ پہنچا، آؤ اس کے استقبال کو نکلیں۔ مہربانی سے اس میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آئیے اکٹھے مل کر
ان سب چیزوں سے باہر نکل آئیں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں، اور آگے بڑھیں، اوپر دیکھیں، کیونکہ ہماری مخلصی نزدیک آ رہی ہے۔ blessings of Almighty قادر مطلق خدا کی برکتیں، الہی مکاشفہ، اس کا الہی عرفان آپ کو عطا ہو جائے۔ مسیح میں عزیز بھائیو اور بہنوں، یہی میری دعا ہے، یسوع کے قدوس نام میں، آمین۔ Amen.